تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، چائے کے شوقین افراد دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں اور اس کا استعمال ہر خاص و عام کرتا ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہیں تو چائے بنا دو، دوست یار جمع ہوتے ہیں تو چائے پیتے ہیں، یہاں تک کہ بزنس ڈیلز تک ایک چائے کے کپ کی ملاقات پر طے ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے پینے کی روایت کب سے شروع ہوئی؟ چائے سب سے پہلے کہاں پی جاتی تھی اور چائے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں داستان میڈیا، اور آج کی داستان اشرف المشروبات کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی چائے کی تاریخ کے بارے میں ہے۔ ناظرین، چائے کی دریافت کا صحرا چینی شہنشاہ شین نوانگ کے سر جاتا ہے، جو ایک ماہر نباتیات اور چینی زراعت کا بانی کہلاتا ہے۔ چائے کی دریافت کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق شین نوانگ نے ایک مذہبی سفر کے دوران زہریلی جڑی بوٹی کھا لی تھی اور اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ ایسے میں ایک پتا اڑتا ہوا اس کے منہ میں آیا اور اس نے وہ پتا چبا لیا۔ پتا چبانے سے زہر کا اثر ختم ہونے لگا اور وہ تندرست ہونے لگا۔ یہ پتا چائے کے درخت کا پتا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق شین نوانگ نے سفر کے دوران جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور اپنے خادم سے کہا کہ اس کے لیے گرم پانی لایا جائے۔ جب پانی ابل رہا تھا تو تیز ہوا کی وجہ سے درخت کے کچھ پتے اس ابلتے ہوئے پانی میں جا گرے، جس سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ شین نوانگ چونکہ ایک ماہر نباتیات تھا تو اس نے اس پتوں والے پانی کو ضائع کرنے کی بجائے اسے چکھنے کا فیصلہ کیا۔ شین نوانگ نے جب وہ پتوں والا پانی پیا تو اس کا ذائقہ بھی پسند آیا اور خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگا۔ یہ پتے چائے کے درخت کے پتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے چین میں چائے پینے کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین، ان دونوں روایات میں کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ چائے کی کاشت اور اس کا استعمال سب سے پہلے چین میں شروع ہوا۔ تاریخی ماہرین کے مطابق چین میں چائے پینے کی تاریخ 5 یا 6 ہزار سال پرانی ہے۔ اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قدیم چینی مصنف نے چائے پر ایک کتاب لکھی جس کا نام دی چائے چن رکھا گیا۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو دا کلاسک ٹی بنتا ہے۔ ناظرین، ابتدا میں چائے کو دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، تاہم چائنا میں ہان ڈائنیسٹی کے لوگوں نے اسے قومی مشروب کا درجہ دیا اور پھر آہستہ آہستہ یہ چائنا میں مقبول ترین مشروب بن گیا۔ چین سے باہر سب سے پہلے چائے نے جس ملک کا سفر کیا وہ جاپان تھا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جاپان سے بدھ مت کے پیروکاروں کا ایک گروہ چائنا میں موجود تھا۔ جب انہوں نے چین میں اس قومی مشروب کو پیا تو اسے بہت پسند کیا اور جاپان واپس جاتے ہوئے وہ چینی پودوں کے کئی سارے بیج جاپان لے گئے اور جاپان جا کر چائے کی کاشت شروع کی۔ جاپان کے لوگوں نے بھی چائے کو بہت پسند کیا اور آہستہ آہستہ چائے جاپان میں بھی مقبول ہو گئی۔ لیکن چائے کو عالمی شہرت یورپی ممالک پہنچنے کے بعد ملی۔ یورپ میں سب سے پہلے پرتگالیوں نے چائے کے ذائقے کو چکھا تھا، کیونکہ ایشیا میں سب سے پہلے پرتگالی تاجر آتے تھے۔ انہیں یہ مشروب پسند آیا اور بطور تحفہ واپسی پر وہ یہ مشروب ساتھ لے گئے۔ لیکن چائے کی تجارت یورپی ممالک میں سب سے پہلے ہالینڈ کے لوگوں نے شروع کی تھی اور وہ جاوا جزیرے کے ذریعے چین سے تجارت کیا کرتے تھے۔ سن 1606 میں چائے کی پہلی کھیپ چین سے ہالینڈ بھیجی گئی۔ ہالینڈ میں چائے بہت جلد مقبول ہو گئی اور وہاں سے دیگر یورپی ممالک تک چائے کے چرچے شروع ہو گئے۔ چائے کی مقبولیت کی وجہ اس کے بہترین ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کے طبی فوائد ہونا بھی ہے، تاہم لمبے تجارتی راستوں کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی اور چائے امیروں کے مشروب کے طور پر استعمال کی جانے لگی تھی۔ ناظرین، چائے کو شہرت دلوانے والوں میں اگر برطانیہ کی ملکہ کیتھرائن کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ کیتھرائن پرتگالی شہزادی تھیں جنہوں نے برطانیہ کے شہنشاہ چارلز دوم سے شادی کی۔ ملکہ کیتھرائن کو چائے بہت پسند تھی، لہٰذا ملکہ نے تمام سرکاری پارٹیز اور اہم پروگراموں میں چائے کو بطور مشروب پیش کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں چائے برطانوی اشرافیہ کا مقبول ترین مشروب بن گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب برطانیہ نو آبادیاتی نظام کے تحت ملکوں میں اپنے قدم جما رہا تھا
اور ساتھ ساتھ اس کے افسران چائے ان ممالک لے کے جاتے تھے اور آہستہ آہستہ یہ چائے ان ممالک میں بھی مشہور ہونے لگی۔ سن 1700 تک چائے ایک نہایت منافع بخش کاروبار بن چکا تھا، لیکن برطانیہ کو 2 مسائل درپیش تھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ہالینڈ کے لوگ برطانیہ کو براہ راست چین کا ایکسیس نہیں دیتے تھے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چائے کی کاشت صرف اور صرف چائنا میں ہی ہوتی تھی اور چین نے کاشت کا یہ راز کسی دوسرے ملک کو فراہم نہیں کیا تھا، جبکہ برطانیہ اس منافع بخش کاروبار پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے چائے خود اگانا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سن 1848 میں اپنا ایک جاسوس چین روانہ کیا۔ اس جاسوس کا نام رابرٹ فارچون تھا، جو ایک تربیت یافتہ ماہر نباتیات تھا۔ اس نے چینی تاجر کا بھیس بدلا اور چین کے صوبے فوجیان کا رخ کیا، جہاں سب سے اعلیٰ کوالٹی کی کالی چائے اگتی تھی۔ رابرٹ فارچون نے وہاں وقت لگایا اور چائے کی کاشت کا طریقہ معلوم کیا۔ اس کے بعد خفیہ طریقے سے بڑے پیمانے پر چائے کے بیج، کچھ پودے اور چند درجن مزدور کاشتکار برِ صغیر اسمگل کر دیے۔ کاشتکاروں کو اسمگل کرنے کا مقصد ان کے کاشتکاری کے فن سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے رابرٹ کی نگرانی میں ہندوستان کے علاقے آسام میں چائے کے پودے اگانا شروع کیے اور یوں ہندوستان میں چائے کی کاشت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین، ابتدا میں چائے صرف ابلتے پانی میں ڈال کر پی جاتی تھی، لیکن انگریزوں نے اس میں جدت پیدا کی اور اس میں چینی اور دودھ کا اضافہ کر دیا اور چائے کی وہ شکل نکل آئی جو آج آپ، میں اور دنیا بھر میں چائے کے شوقین استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آج چائے دنیا بھر میں نہایت شوق سے پی جاتی ہے اور امیر غریب سب ہی اس کو بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چائے کے شوقین ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔